بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن ضیاء۔ ناظرین کرام، قرآن مجید سے آغاز کرتے ہیں۔ ہم رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی توضیح طلب کرتے ہیں غامدی صاحب سے، اور پھر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کے جو آوان و انصار تھے، ان کی جماعت کے اندر سے جو علم کا ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے آثار کی صورت میں، اس پر بھی غور و فکر کرتے ہیں، اور آپ کے قلوب و ذہن میں سوال و جواب پیدا ہوتے ہیں، ان پر بھی غامدی صاحب سے توضیح طلب کرتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج جس آیت کا قرآن مجید سے میں نے انتخاب کیا ہے وہ سورہ لقمان کی آیت 17 ہے۔ ارشاد فرمایا، بیٹے نماز کا اہتمام رکھو، بھلائی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو، اور اس راہ میں جو مصیبتیں تمہیں پہنچیں اس پر صبر کرو، اس لیے کہ یہی کام ہیں جن کی تاکید کی گئی ہے۔ تین باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، نماز کا اہتمام اور بھلائی کی تلقین کرنا اور پھر صبر۔ اس پر غامدی صاحب نے اپنی جو تفسیر ہے البیان اس میں توضیح بھی لکھی ہے۔ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے، چنانچہ اعمال میں سب سے پہلے اسی کی تلقین کی گئی ہے۔ جب یہ کہا کہ آپ بھلائی کی تلقین کریں، برائی سے روکیں، اس کا کیا مراد ہے؟ لکھا یعنی انسانی فطرت میں جو باتیں خیر کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہیں ان کی تلقین کرو، اور جن کو فطرت ناپسند کرتی ہے، پوری انسانیت برائی سمجھتی ہے، ان سے لوگوں کو منع کرتے رہو۔ قرآن کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے، اور ہر مسلمان اپنے ماحول میں اس کا مکلف ٹھہرایا گیا۔ خدا نے جو ہدایت ہمیں دی ہے یہ اس کی شکر گزاری کا اظہار ہے۔ اور تیسری بات جو صبر کے حوالے سے لقمان نے اپنے بیٹے کو کہی، اس پر ہم سب نے لکھا ہے، اس لیے کہ یہی عزم و ہمت کا سرچشمہ اور تمام سیرت و کردار کا جمال و کمال ہے۔ اسی سے انسان میں یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کے ناخوشگوار تجربات پر شکایت یا فریاد کرنے کے بجائے وہ انہیں رضامندی کے ساتھ قبول کرے اور خدا کی طرف سے مان کر ان کا استقبال کرے۔ اس کی جتنی ضرورت خود بھلائی کے راستے پہ چلنے والے کے لیے ہے، اس سے زیادہ دوسروں کو بھلائی کی تلقین کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے ہے۔ ہم سب میں چاہوں گا، بہت اہم باتیں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں، ایک ایک کر کے ترتیب سے ہم آگے چلیں گے۔ سب سے پہلے ہم بتائیں کہ یہ لقمان کون ہیں، اور انہوں نے باپ کی حیثیت سے بیٹے کو یہ جو نصیحتیں کی ہیں اس کا پس منظر کیا ہے، اور جو نصیحتیں کی گئی ہیں یہ عمومی نوعیت کی کوئی نصیحتیں ہیں جس طرح قرآن مجید نے اس کو نقل کر دیا ہے، یا اس کے پیچھے ایک پورا کا پورا کوئی فلسفہ ہے، کوئی بڑا میسج ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت انسانوں کو پہنچتی رہی ہے اس میں ایک تو انبیاء علیہ السلام ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے متعلق تو ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں، جی، یعنی انسانوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ کسی شخص کا انتخاب کر لیتے ہیں اور پھر اس کی طرف وحی کرتے ہیں، یا قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق اس سے کلام فرماتے ہیں، ٹھیک، اپنی ہدایت اس کے سپرد کرتے ہیں، اور اس سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ بے کم و کاس یہ ہدایت پہنچا دے۔ اس ہدایت کو لوگوں تک پہنچانا، اس کی شرح و وضاحت کر دینا، اس کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دینا، اس سے متعلق اگر کوئی اشکالات ہیں تو ان کا جواب دے دینا، انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں ہم سب کے علم میں ہے۔ لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ فترت کے زمانے بھی آتے رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پیغمبروں کا دور تسلسل سے جاری رہا ہو۔ بنی اسرائیل میں یقیناً یہ تسلسل رہا ہے، لیکن باقی قوموں میں تو ایسا نہیں ہے۔ تو وہاں پر وہ لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ لکل قوم ہاد کا مصداق ہے، یعنی کچھ ایسے لوگ جنہوں نے پیغمبروں کی ہدایت کو سمجھا، اس روایت کے اندر کھڑے ہوئے، جو کچھ ان کو روایت سے ملا اس کو انہوں نے اپنے دل و دماغ کا حصہ بنایا اور پھر اس کے مطابق زندگی بسر کی۔ جس طرح کہ اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہدایت کا یہ سلسلہ رک نہیں گیا، یعنی آپ نے قرآن مجید دے دیا، آپ نے سنت جاری کر دی، علم کی بھی ابتدا کر دی، لیکن پھر اس علم کے نتیجے میں بہت سے وہ لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جن کو اب ہم اپنے علماء سے تعبیر کرتے ہیں، بلکہ ان میں ایسے درجے کے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے امام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ لقمان بھی اسی طرح کے لوگوں میں سے کوئی بڑے حکیم ہے۔ اس زمانے میں حکیم کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا ان لوگوں کے لیے جن کے ہاں سے حکمت صادر ہوتی تھی، یعنی انہوں نے دین کو سمجھا ہے، جو دین کے اندر ایک دانائی ہے، دانش مندی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں جو صحیح تصور اس میں واضح کیا ہے، دین کی جو حقیقت اس سے معلوم ہوتی ہے، وہ اس کو سمجھ کر اس کی بصیرت حاصل کر کے
لوگوں تک پہنچاتے تھے، جیسے کہ قرآن مجید کے بارے میں ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ اس نے یہ تقاضا کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ایسے لوگ پیدا ہوتے رہنے چاہیے جو دین میں تفقہ اور بصیرت حاصل کریں۔ تو یہ اسی طرح کی کوئی شخصیت ہے۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین کا مثال کے طور پر ذکر آتا ہے۔ اس کی تعلیمات سے یا اس کی گفتگوؤں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسی شخصیت رکھتا تھا لیکن اس کے پاس اقتدار بھی تھا۔ ان کے بارے میں ایسی کوئی بات معلوم نہیں ہوتی۔ ان کی شخصیت کے بارے میں بہت مستند معلومات ہم کو حاصل نہیں ہیں، لیکن زمانہ قدیم کے بڑے حکماء میں سے ہیں۔ اچھا، یعنی جن کا حوالہ دیا جاتا تھا، جن کا نام لوگ لیتے تھے، جن کے امثال بیان کیے جاتے تھے، اور اہل عرب کے ہاں ان کو بڑی خصوصی حیثیت حاصل۔ اچھا، وہ جانتے تھے۔ یعنی جس طریقے سے باقی دنیا میں ارسطو افلاطون کو ایک حیثیت حاصل رہی ہے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قدیم عرب میں ان کی بالکل یہی حیثیت تھی، اور اس حیثیت سے ان کے اقوال کے حوالے یہ لوگ بھی دیتے تھے اور ان کو ایک بڑی قدر و منزلت کی جگہ پر بھی رکھتے تھے۔ تو یہ ان کی حیثیت ہے، جس میں ظاہر ہے کہ جس طرح دنیا میں سبھی لوگوں نے یہ روایت قائم کی ہے کہ جب ان کا آخر وقت آتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں۔ سیدنا یعقوب کی نصیحت قرآن میں نقل ہوئی ہے۔ اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کچھ چیزیں نصائح کے طور پر ارشاد فرمائی ہیں، آخری خطبہ دیا ہے۔ تو یہ روایت رہی ہے، یعنی وہ لوگ جو ہدایت کے علمبردار بن کر کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی بھی اس میں بسر کی ہے، اور جاتے وقت بھی اپنی اولاد کو، اپنے اخلاف کو، وہ لوگ جو ان کے پیچھے ہیں، اس طرح کی کچھ نہ کچھ ہدایت کرتے رہے ہیں۔ اس طرح کا پس منظر ہے جو ان کا تاریخ سے معلوم ہوتا ہے۔ بالکل واضح ہوا یہ لقمان کیا شخصیت تھی، ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس کے بارے میں غام صاحب سے ہم نے جانا۔ اچھا غام صاحب، جو ایک اور پہلو جو ابھی اتفاق سے آپ نے بات کی تو ذہن میں آیا کہ اگر مثال کے طور پہ صراحت نہیں ہے کہ یہ نبی تھے، تو ظاہری بات ہے کوئی دین کے بڑے فقیہ عالم مجتہد ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک غیر نبی کی گفتگو یا اس کا مکالمہ جو دین سے متعلق ہے اس کو ایک طرح سے شامل کر دیا، اور قیامت تک کے لیے وہ اس کو دہراتے ہیں۔ اس کی کیا حکمت اور وجہ؟ بڑی غیر معمولی چیز ہے یہ بھی انسانی نفسیات کا لحاظ کیا ہے۔ یعنی آپ جس علاقے میں ہوتے ہیں وہاں ظاہر علم کی روایت میں کچھ بڑے نام بھی ہیں، ان کے بارے میں غلط باتیں مشہور ہو جاتی ہیں، اچھا، بعض اس میں بدعتیں بھی داخل ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ لقمان نے اپنے آخری وقت میں نصیحت کی ہے، ان کی حکمت کے تم قائل ہو، ان کو ایک بڑا حکیم بھی سمجھتے ہو، وہ تو وہی باتیں تھیں جو ہمارا پیغمبر تمہیں بتا رہا ہے۔ اوکے، اچھا، تو اس وجہ سے یہ ہدایت کوئی نئی ہدایت نہیں ہے، یہ انبیاء کی ہدایت ہے، یہ صالحین کی ہدایت ہے، اس کے علمبردار ہمیشہ سے رہے ہیں۔ تمہارے ہاں بھی لقمان جیسے حکماء ہیں جنہوں نے یہی باتیں اپنی اولاد کو بتائی ہیں، تو اس لحاظ سے قرآن نے اس کو پیش کیے۔ نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک چیز کو لے کے چلتے ہیں ہم سے پہلے انہوں نے کہا کہ نماز قائم کرو، اس سے ایک چیز تو بالکل پڑتی سامنے آ گئی، کیونکہ یہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فور شور پیچھے کی شخصیت ہیں، تو نماز کا یہ پورا تصور ان کے یہاں بھی اسی طرح سے رائج تھا جس طریقے سے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کو جاری فرمایا۔ تو نماز دین میں ابتداً رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نہیں آئی، یہ ایک آیت تو یہ بات بیان کرتی ہے۔ یہ آیت بھی یہ بیان کرتی ہے، اور میں نے اپنی کتاب میزان میں نماز کی تاریخ پر جو فصل لکھی ہے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ پیغمبروں کی ہدایت میں بھی ہمیشہ پہلی بات یہی کہی گئی کہ نماز کا اہتمام کیا جائے۔ دین کیا ہے یا حق کیا ہے، اس بات کو سمجھ لینا کہ میں ایک بندہ ہوں اور میرا خالق ہے۔ تو جب آپ نے خالق کو سمجھ لیا تو گویا اصلی رشتہ معلوم ہو گیا۔ یعنی باقی رشتے جن سے اخلاقی اصول ہمیں تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ایک تعلق رکھیں، وہ تو ہمارے شعور میں موجود ہی ہوتے ہیں، ماں باپ ہیں، اعزاء ہیں، اقربا ہیں، سب کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ تو پیغمبر آ کے کیا بتاتے ہیں؟ ایک ہی بنیادی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہارا خالق ہے، وہ اس کائنات سے ماورا ہے، وہ حی و قیوم ہستی ہے، اس نے تمہیں وجود بخشا ہے، وہی تمہارا معبود ہے۔ تو یہ چیز اگر انسان کے لیے معرفت کا مسئلہ بن جائے، یعنی وہ پہچان لے اپنے پروردگار کو، تو سب سے پہلا حق نماز ہے۔ اس لیے یہ تو سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ نماز جیسا حکم 14 صدی پہلے آیا ہے، یہ ابتدا میں موجود نہیں تھا، ہمیشہ سے موجود تھا۔ سیدنا ابراہیم کے بارے میں آپ قرآن مجید میں دیکھیے کہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے اس کو ہدایت کی تھی کہ وہ حرم کی تعمیر کرے اور اس حرم کو نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک کر دے، یعنی اس کو شرک کی ہر آلائش سے پاک رکھے تاکہ لوگ یہاں نماز کے لیے آئیں، اعتکاف کے لیے آئیں، طواف کے لیے آئیں۔ تو نماز تو وہ ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ دین کی بنیاد ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ نے مان لیا، بندگی کا اعتراف کر لیا، اس کا سب سے پہلا سب سے بڑا ظہور کیا ہے؟ نماز۔ یعنی اس بات کا 5 وقت اعتراف کرنا کہ میں بندہ ہوں اور پروردگار دنیا کی زندگی میں میری مصروفیات ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، میں ان میں مشغول بھی ہوتا ہوں، لیکن جب آپ کی طرف سے بلایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، تو میں حاضر ہوں۔ تو یہ حاضری کا احساس ہے جو در حقیقت نماز کے ذریعے سے ہمارے وجود کا احاطہ کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ تصور تو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے جو بات کہی گئی وہ یہی تھی کہ اقم الصلاۃ علی ذکری، نماز کا اہتمام رکھو گے میرے بارے میں۔ سورہ یونس میں بیان ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم میں بھی سب سے پہلے جا کے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ اپنے گھروں کو قبلہ قرار دے کر ان میں نماز کو زندہ کر دیا۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے بارے میں گویا اضاعت کی صورت پیدا ہو گئی تھی، ضائع کر بیٹھے تھے بنی اسرائیل، نماز کا وہ اہتمام نہیں رہا تھا۔ جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ نماز اگرچہ ہمارے ہاں علم کی سطح پر تو پوری طرح زندہ ہے، مسجدیں قائم ہیں، اس کا اہتمام ہر بستی میں ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوں اور ان میں سے کسی کے بارے میں یہ تصور کرنا مشکل ہو کہ وہ مسلمان ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھے گا۔ یہ چیز ہمارے ہاں بھی کم ہوئی ہے، ان کے ہاں البتہ یہ معاملہ ذرا زیادہ آگے بڑھ گیا تھا، تو سیدنا موسیٰ نے اس کو زندہ کیا، نماز کے اہتمام کی تلقین کی اور ان کے لیے باقاعدہ قبلہ مقرر کر کے جماعت کا اہتمام بھی کر دیا۔ توازن ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا صاحب، یہ جو بنیادی نصیحت ہے صرف یہاں نہیں، قرآن مجید کے متعدد مقامات میں خود اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو جس کو پیغمبر کی مائیت میں خدا کی سنت کے تحت ضرورت کے ظہور کے بعد اقتدار اور غلبہ عطا ہوا، بتایا الذی مکناہم فی الارض فاقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور پھر دوسرے مقامات میں بتایا کہ ان کی جو منصبی ذمہ داری ہے اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شامل ہے۔ ایک جو سب سے پہلا اصولی سوال ہے وہ یہ کہ ہمارے دین میں اگر آپ ذاتی طور پہ خدا کو مان لیں، ایمانیات، عبادات سب کا اہتمام کریں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دین کا ہم سے جو مطالبہ ہے وہ اس سے آگے کہے کہ صرف تم نے اپنے آپ تک ایمان کی اس روشنی کو محدود نہیں کرنا بلکہ اس کو آگے بھی پھیلانا ہے۔ یعنی دین صرف ہمارے حد تک اس چیز کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہے بلکہ ہماری ایک ذمہ داری عائد کرتا ہے جو اس سے زائد بھی ہے۔ کیا ہم بحیثیت فرد یا بحیثیت انسان تنہا نہیں ہیں، یعنی ہماری جب آنکھ کھلتی ہے تو ہم ایک ماں باپ کی آغوش میں ہوتے ہیں، ان سے ہمارا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، ہمیں اعزاء اقربا سے متعارف کرایا جاتا ہے، ہمارے والدین کے دوست احباب ہیں جن کو ہم اسی عزت اور احترام سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، پھر معاشرے سے ہمارا رابطہ پیدا ہوتا ہے، ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی ہنر سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس طرح سوسائٹی ہمارے لیے ایک متعارف حقیقت بنتی ہے۔ پھر اگر شعور ذرا بہتر ہو جائے تو ہم ریاست، سیاست اور معیشت کے مختلف ابواب سے بھی متعارف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انسان ہے، اب اس انسان کو ہر چیز سے سابقہ پڑھنا ہے، تو دین کی ہدایت انسان کو ہر پہلو سے دیکھے گی، یعنی وہ فرد کی حیثیت سے کن چیزوں کا پابند ہونا چاہیے، وہ اپنے خاندان کے لحاظ سے کن چیزوں کا پابند ہو، اور اسی طریقے سے سوسائٹی کے لحاظ سے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو قرآن مجید نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ انسان کی تمام حیثیتوں میں اس کو مخاطب کرتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی چیز ہے، چنانچہ 3 چیزیں بڑی بنیادی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں۔ ایک چیز تو وہی ایمان ہے، یعنی میں نے اپنے آپ کو اس مقام پر کھڑا کیا جہاں میں نے حقائق کا اعتراف کر لیا، میرے ہاں کوئی انحراف نہیں رہا، گریز نہیں رہا، میرا علم درست ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا، میں بندہ ہوں، میرا ایک خالق ہے، وہ اس کائنات سے ماورا ہستی ہے، وہی میرا تنہا معبود ہے، مجھے اپنے سارے تعلقات میں اسی کو محور و مرکز بنانا ہے۔ یہ حقیقت مجھ پر واضح ہو گئی۔ اب اس میں ایمان کی کچھ تفصیلات ہیں وہ بھی مجھے معلوم ہو گئی کہ مجھے اس پروردگار کے فرشتوں کو ماننا ہے، مجھے اس کی کتابوں کو ماننا ہے، اس کے پیغمبروں کو ماننا ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک دن مجھے اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، لہذا اس پر ہی مجھے ایمان رکھنا ہے۔ تو ایمان کے بعد پھر 2 مطالبات ہیں، بڑے مطالبات۔ ایک یہ کہ مجھے اچھا عمل کرنا ہے، یعنی یہ جو کچھ میں نے مان لیا ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں، اب وہ مجھے پورے کرنے ہیں۔ تو ایمان کا اولین تقاضا کیا ہے؟ عمل صالح۔ چنانچہ قرآن مجید ان دونوں باتوں کو کئی مقامات کے اوپر بالکل ایک ہی جگہ بیان کرتا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی جب تم نے ان حقائق کو مان لیا تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر تمہیں اچھا عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ سب اچھے عمل ہیں، یعنی میں نماز کا اہتمام کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں اللہ کی عبادت کے لیے نکلتا ہوں، اسی طرح
میں اچھے اخلاق اختیار کرتا ہوں، میرے گرد و پیش میں ایک معاشرہ ہے، اس معاشرے کے مجھ پر حقوق ہے، میں اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرتا ہوں، اپنے اعزاء اقربا کے حقوق ادا کرتا ہوں، میرا حادثہ اخلاقی جن چیزوں کے بارے میں مجھے متنبع کرتا ہے میں متنبع رہتا ہوں، میں بری چیزوں سے بچتا ہوں، میں کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، میں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہیں کرتا۔ یہ ظاہر ہے وہ چیزیں ہیں کہ جو اعمال صالحہ کو مختلف صورتوں میں بیان کرتی ہیں، تو ان کا اہتمام کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک تیسری چیز جو اس معاملے میں میرے لیے لازم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے معاشرے کے ساتھ کیا تعلق قائم کرنا ہے، یعنی اپنے معاشرے کے ساتھ، اور اگر ذرا اس کو اوپر اٹھ کے دیکھیے تو پوری دنیا کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ میں نے ایمان قبول کر لیا، میں نے اللہ کو مان لیا، میں نے اس کے پیغمبروں کو مان لیا، میں ان کی ہدایت کو ماننے والے لوگوں میں شامل ہو گیا، انا اول المسلمین، یعنی جب مجھے ہدایت پہنچی تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر میں نے اس کو قبول کیا۔ یہ سعادت تو مجھ کو حاصل ہو گئی، اور میں نے اچھا عمل بھی اختیار کر لیا۔ اچھا عمل آپ جنگل میں بھی اختیار کر سکتے ہیں، گھر میں بھی بہت سے اعمال ہیں جو آپ کو اختیار کرنے ہیں، لیکن انسان چونکہ معاشرے سے متعلق ہوتا ہے وہ اس سے غیر متعلق نہیں رہ سکتا۔ ابھی بھی آپ دیکھیے ہمارے ہاں لوگ بہت کامیاب ہوتے ہیں، وہ عالم ہیں، فاضل ہیں، وہ کوئی بڑے ماہر ہیں کسی فن کے، اسی طریقے سے کوئی خاص علم رکھتے ہیں، وہ طبیب ہیں، وہ انجینئر ہیں، مہندس ہے، کوئی بھی ان کی حیثیت ہو، جب مل بیٹھیں گے سیاست زیر بحث آ جائے گی، سماج زیر بحث آ جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتا۔ جب وہ الگ نہیں کر سکتا تو پھر میرا اس سماج کے ساتھ یا معاشرت کے ساتھ یا جس جگہ میں رہتا ہوں وہاں کے لوگوں کے ساتھ یا اس دنیا کے ساتھ، ظاہر ہے دنیا میں تو پھر مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف نقطۂ نظر کے لوگ ہیں، مختلف قومیتوں کے لوگ ہیں، مختلف نسلوں کے لوگ ہیں، رنگوں کے لوگ ہیں، میرا ان سے ریلیشن کیا بنتا ہے؟ تو وہ ریلیشن ہمارے ہاں دو تعبیرات میں بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ ایک یہ کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور انہوں نے نیکی کو اختیار کر لیا، اچھے عمل کے خوگر ہو گئے، اب وہ اعلیٰ اخلاقی کو اپنا نصب العین قرار دے کر زندگی بسر کر رہے ہیں، تو وہ اپنی سوسائٹی سے، اپنے معاشرے سے غیر متعلق نہیں ہو سکتے۔ ان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو بھی جس حق کو انہوں نے پایا اس کی نصیحت کرتے رہیں، اور اس میں جو افعال استعمال ہوئے ہیں وہ اس کا دائرہ بھی متعین کر دیتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی آدمی سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ ایران توران کا سفر کرے، ساری دنیا تک کوئی پیغام لے کے نکلے، نہیں، اس کا ماحول ہے، عام آدمی کی حیثیت سے اس کے ماحول میں اس کے اعزاء ہیں، اقربا ہیں، بیوی بچے ہیں، اس کے والدین ہیں، اس کے احباب دوست ہیں، جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں اس کا ایک حلقہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ سفر کرتا ہے، کہیں جاتا ہے تو اس کے دوستوں کا، اس کے احباب کا، اور اسی طرح جس طرح کے قدرت کا نظام ہے اس کے اعزاء اقربا کا ایک حلقہ ہے۔ اس میں جب وہ بیٹھتا ہے یا ان سے جب وہ معاملہ کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا رہے ایک اچھے انسان کی حیثیت سے کہ یہ لوگ معروف کے معاملے میں نہیں، بھلائی کی باتیں، معروف کس کو کہتے ہیں؟ بھلائی کی وہ باتیں جو دنیا بھر میں مانی جاتی ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ بات کہ آدمی کو سچ بولنا چاہیے، دیانت اختیار کرنی چاہیے، آدمی کو دوسروں کی بھلائی دیکھنی چاہیے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کے لیے پیغمبر کی ضرورت ہو، یہ تو انسان کے صفحۂ قلب پر لکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ ان کے بارے میں وہ محتاط رہے کہ کیا لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں، اور اگر کہیں دیکھے کہ پیروی نہیں کر رہے تو ان کو سلیقے کے ساتھ اس کی نصیحت کرتا رہے۔ اور اسی طریقے سے اگر دیکھے کہ کوئی برائی کی چیز ہے، یعنی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے، جس کے لیے کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹ بہرحال ایک برائی ہے، کسی کا مال لوٹنا بہرحال ایک برائی ہے، حق تلفی کرنا بہرحال ایک برائی ہے، کسی کے آبرو پر حملہ کرنا ہر حال میں ایک برائی ہے، تو وہ ان برائیوں کے بارے میں، جس کو منکر کہتے ہیں عربی زبان میں، لوگوں کو متنبع کرتا رہے۔ بس یہی ذمہ داری ہے، یعنی یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس سے آگے کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور یہ چیز اس کو تلقین اور نصیحت کے اسلوب میں کہنی ہے۔ اسی کو قرآن مجید تذکیر سے تعبیر کرتا ہے، لوگوں کو یاد دہانی کرائی جائے، اسی کو انذار کہتا ہے، خبردار کیا جائے، یہ مختلف تعبیریں ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک عام آدمی، یعنی ہر مسلمان جو دین کو مانتا ہے، جس نے ایمان قبول کیا ہے، اس کو اچھا عمل بھی کرنا چاہیے، اور اس کو اپنے گرد و پیش کے ماحول میں بھلائی کی تلقین کرتے رہنا چاہیے، اور لوگوں کو برائی سے شائستگی کے ساتھ حکمت کے اسلوب میں روکتے رہنا چاہیے۔ دینی ذمہ داری یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مزید آگے کیا کرنا ہے،
اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے دین کی ہدایت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. باقی وہ آپ کا اپنا انتخاب ہے. آپ نے پیشہ کیا اختیار کیا ہے، آپ کوئی سیاست کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی انقلاب لانا چاہتے ہیں، آپ نے کوئی جدوجہد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، آپ کے کوئی اور مقاصد ہیں، وہ سب چیزیں دنیا میں جس طریقے کے قاعدے ضابطے ان میں ہوتی ہیں. ان میں دین صرف یہ دیکھے گا کہ کوئی چیز اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف نہ ہو. ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. جو تلقین اور ہدایتیں فرمائی گئی ہے اس کی اصل قرآن مجید میں کس پس منظر میں بیان ہوئی ہے. ہم سب ایک آخری پہلو اس آیت کا صبر کی تلقین کی ہے، بتایا ہے، اور آپ نے اس محذوف کو کھولا بھی ہے کہ اس راہ میں جب نکلو گے تو پھر مشکلیں آئیں گی اور اس میں صبر کرنا ہے. صبر بالعموم ہمارے ہاں تو اس مفہوم میں ہوتا ہے کہ مجبوری ہے، کچھ نہیں کر سکتے تو صبر کر لیں. قرآن نے کہا کہ یہ تو بڑے ہمت اور حوصلے اور اعزاز کا منصب ہے صبر کرنے والوں میں شامل ہو جانا بھی. تو یہ کس پہلو سے اعزاز اور حوصلہ بن جاتا ہے؟ جب آپ کسی حق کو اختیار کریں گے تو دنیا بنی اس طریقے سے ہے کہ مزاحمت ہوگی. وہ تو پہلے مرحلے میں شروع ہو جاتی ہے. یعنی پہلے آپ کا اپنا باطن مزاحمت کرتا ہے، اس کے بعد آپ کے اعزاء اقربا. آپ جس روایت میں پیدا ہوتے ہیں ان کو حق بتائیں گے تو کسی نہ کسی جگہ روایت چیلنج ہو جائے گی، اس کی طرف سے مزاحمت پیش آتی ہے. تو اس طرح کی تمام مزاحمتوں میں آپ کو حق پر ثابت قدم رہنا ہے. یعنی جب آپ نے حق کی دعوت قبول کر لی ہے تو پھر اس پر دوسرا تقاضا کیا ہے؟ ثابت قدمی. تو صبر اصل میں جس طرح ہم اردو میں ثابت قدمی کہتے ہیں، جامع ترین تعبیر کی حیثیت سے اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. ایک چیز کو ہم نے جان لیا، جب ہم نے جان لیا تو اب ہم اس کو پیش کریں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے، لوگوں کے سامنے اس کو رکھیں گے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے. اس کو ہو سکتا ہے والدین قبول نہ کریں، ہو سکتا ہے ہمارے اعزاء اقربا اس میں مزاحم ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ گرد و پیش کا معاشرہ اس کے بارے میں معاندت اختیار کر لے، ہو سکتا ہے کہ روایت کے لوگ اس کے سامنے آ جائیں. کیونکہ عام طور پر جو دنیا ہے جس اصول پر ہے اس میں زیادہ تر لوگ روایت پرست ہوتے ہیں. ایک بڑی تعداد آزادانہ لوگوں کی ہوتی ہے جن کو آپ لبرلز کہتے ہیں. تو یہ سب لوگ بھی کسی نہ کسی درجے میں مزاحمت کر رہے ہوتے ہیں. اس مزاحمت میں آدمی کو کیا رویہ اختیار کرنا ہے؟ یعنی وہ حق کو چھوڑ دے، وہ حدود سے تجاوز کر کے دوسروں پر پل پڑے، وہ ان کی زندگی ایجیٹ کر دے؟ نہیں، ثابت قدمی کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہیے. وہاں بھی دیکھیے ایک ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. وہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرتے ہیں. تو یہ نصیحت تو ناگزیر ہے. یعنی جہاں پہ حق ہوگا وہاں مزاحمت ہوگی، اور جہاں مزاحمت ہوگی وہاں آپ کو کوئی رویہ اختیار کرنا ہے. قرآن کا بتایا ہوا رویہ کیا ہے؟ صبر. یعنی یہ صبر ہے جس کے ساتھ یہ بشارت دی گئی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. تم ثابت قدم رہو گے، اپنی جگہ پر قائم رہو گے، اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرو گے، اپنی طرف سے کسی جلد بازی میں نہیں پڑو گے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس سے پیچھے نہیں ہٹو گے، آگے بڑھ کر حدود سے تجاوز نہیں کرو گے، اس جگہ پر کھڑے ہو کر کام کرو گے جو تمہارے پروردگار نے بتایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی معیت تمہیں حاصل ہوگی، تمہارے پروردگار کا ساتھ تمہیں میسر ہوگا. تو بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو قرآن مجید کی سورہ لقمان کی آیت پر بڑی سراسل گفتگو ہوئی. میرے سامنے روایت ہے. اس روایت میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا جس چیز میں بھی ہو اس کو خوبصورت بناتی، اور بے حیائی جس چیز میں بھی ہو اسے عیب لگا دیتی ہے. رسول اللہ نے تلقین کی ہے کہ جو آدمی نرمی سے بات کرتا ہے، خوبی سے بات کرتا ہے، وہ چیزوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اور یہ جو باقی چیزیں ہیں ان میں تردد پیدا ہوتا ہے. کیا فرماتے ہیں ہم سب اس پہ؟ یہ حیا کا مطلب سمجھنا چاہیے. یعنی انسان کے اندر برائی کے مقابل میں خاص جھجک اللہ تعالیٰ نے رکھی. ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو یہ جھجک ہم لے کر آئے ہیں. یعنی جس وقت برائی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے باطن سے اس پر تنبیہ ہوتی ہے، اور جب وہ تنبیہ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا. انسان چونکہ کمزور ہے تو دوسرا احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر اس کا کوئی ارتکاب ہو تو بھر دوسروں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو انسان کے اندر یہ داعیات خود فاطر فطرت نے رکھ دیے ہیں. یہ جو جھجک ہے اسی کو عربی زبان میں حیا سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی آپ کسی مجلس میں گئے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں اچھا یہاں بزرگ ہوں گے تو مجھے ذرا ٹھٹک کر داخل ہونا ہے، مجھے ذرا خیال رکھنا ہے، مجھے ذرا اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھنا ہے،
مجھے اپنے اطوار کو بھی دیکھنا ہے۔ بارہا دیکھا ہوگا کہ انسان جس وقت کسی مجلس میں بیٹھتا ہے، دوسروں سے بات کرتا ہے، ماں سے بات کر رہے ہیں آپ، بیوی سے بات کر رہے ہیں، اعزا اقربا سے کر رہے ہیں، آپ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ وہاں بڑے ہوں گے، وہاں چھوٹے ہوں گے، وہاں وہ لوگ ہوں گے جن سے آپ بے تکلف ہیں، وہ بھی ہوں گے جن سے آپ کی بے تکلفی نہیں ہے۔ ان سب چیزوں میں آدمی اس کا لحاظ رکھتا ہے کہ مجھے بات کرتے ہوئے یا کوئی کام کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہی در حقیقت وہ داعیہ ہے جو تہذیب پیدا کرتا ہے، جو معاشرت میں حسن پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے کے لیے بار نہیں بنتے، ایک دوسرے پر گرا نہیں گزرتے، بلکہ ایک خوبصورتی اور حسن سا ہماری مجالس میں آ جاتا ہے، جس کو آپ لفظ ایٹیکیٹ سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہوتے ہیں؟ یعنی ہر معاشرت اصل میں کچھ آداب قائم کر دیتی ہے، وہ آداب انسانی تجربے پر مبنی ہوتے ہیں، وہ سوسائٹی کا عرف بن جاتے ہیں۔ ان میں کچھ چیزیں غلط بھی ہوتی ہیں، ان کی بتدریج اصلاح بھی ہوتی رہنی چاہیے، لیکن بحیثیت مجموعی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہی در حقیقت وہ جھجک ہے جو آدمی میں خودداری پیدا کرتی ہے، عزت نفس کا احساس پیدا کرتی ہے، دوسروں کے مقابل میں اس کو ایک قاعدے میں رکھتی ہے، دوسروں کے لیے اذیت نہیں بننے دیتی۔ یہ چیز ہے جس کو عربی زبان میں ایک لفظ حیا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ زیادہ تر جنسی معاملات سے متعلق ہو گیا، وہاں بھی بالکل درست ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ ہمارے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اعضاء ہی ہیں، اسی طرح کے کچھ اعضاء ہیں جن کو ہم شرمگاہیں کہتے ہیں، ان کا افشا یہ فاحشہ ہے۔ یعنی قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا، ہمارے اندر یہ احساس موجود ہے، ان کو دوسروں کے سامنے نمایاں نہیں ہونا چاہیے، ان کا افشا نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے، اور یہی چیز ہے جو در حقیقت بہت سی برائیوں سے انسان کے بچنے کا باعث بن جاتی ہے۔ تو یہ جو ابتدائی جھجک انسان کے اندر رکھی گئی ہے، یعنی ان اعضاء کو چھپا کے رکھنا ہے، زبان سے فلاں بات نہیں نکالنی ہے۔ اچھا یہ گالی سنی تو ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ ہے، مجھے نہیں دینی ہے۔ بزرگوں کے سامنے بات کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا میرے کوئی بزرگ آئیں گے تو مجھے ان کے سامنے آتے ہی کھڑے ہو جانا ہے، میں اگر بلند آواز سے بات کر رہا ہوں تو مجھے آواز دھیمی کر لینی ہے۔ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہی چیز ہے کہ ہمارے اندر جو ایک جھجک یا حیا کا داعیہ رکھا گیا ہے وہ فوری طور پر آمادہ کرتا ہے، اور جس وقت ہم اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں تو اس سے بعد روایتیں پیدا ہوتی ہیں، ایٹیکیٹس پیدا ہوتے ہیں، آداب پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے اندر زندگی بسر کرنا اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب وہ بنیادی چیز موجود ہے۔ اور یہ دیکھ لیجئے کہ اگر وہ ختم ہونا شروع ہو جائے، یعنی ایک مرتبہ ہم اس جھجک کو ختم کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو انسان حیوان ہے، بے لگام ہو جائے گا، بے مہار، دائیں بائیں منہ مارتا پھرے گا، جس کے سامنے جو بات چاہے کہہ دے گا۔ لیکن وہی ایک چیز ہے کہ جو انسان کو اندر سے متوجہ کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے اندر بڑی قیمتی چیز رکھی ہے، اور یہی قیمتی چیز ہے جس کی اگر حفاظت کی جائے تو پھر انسان ان جگہوں پر بھی بچ جاتا ہے جہاں اس کے پھسلنے کے بہت امکانات ہوتے ہیں۔ صرف جنسی معاملات میں نہیں بلکہ زندگی کے سارے معاملات میں حیا ہی اصل میں ہماری معاشرت کا حسن ہے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں، ایک اثر میرے سامنے ہے۔ عمر بن سفیان کہتے ہیں کہ جب سیدنا علی کو بصرہ پر فتح حاصل ہوئی تو ایک شخص نے خطبہ دیا۔ سیدنا علی نے کہا کہ یہ بڑا زبان آور خطیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لے گئے، پھر ان کے بعد ابو بکر، پھر ان کے بعد تیسرے نمبر پر عمر رخصت ہوئے، پھر ان کے بعد ایک آزمائش میں ہمیں روند ڈالا جس کا نتیجہ اللہ نے جو چاہا وہ ظاہر ہو گیا۔ بالکل واضح ہم سب، یعنی سیدنا علی کی جو خلافت ہے اس کے نکات کو ایک آدمی بہت ہی گلوریفائی کر رہا تھا، تو انہوں نے پس منظر واضح کیا کہ ایک تو میری حیثیت وہیں رہنی چاہیے جہاں پر ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ تسلسل ہے، اور اس کے بعد ایک آزمائش پیدا ہوئی ہے، اس کو اسی جگہ پر رکھو، اور اس کے بعد جو اللہ کو منظور تھا وہ معاملہ ہو گیا۔ ظاہر ہے یہی ایک انسان کی، بڑے انسان کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے حالات کو بھی جانتا ہے، ماضی کو بھی دیکھتا ہے، کس روایت کا وہ علمبردار ہے اس کو بھی سامنے رکھتا ہے۔ تو انہوں نے اس موقع پر توجہ دلانا پسند کیا، اس لیے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں یا جو کسی بڑے رہنما کے ساتھ ایک خاص تعلق استوار کر لیتے ہیں، ان کی ہم والگا بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس میں توازن کو قائم رکھا جائے، ماضی کو بھی سامنے رکھا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں وہ کسی عالم سے متاثر ہوتے ہیں، کسی بڑے ادیب سے متاثر ہوتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ اس سطح کا آدمی آج تک دیکھا ہی نہیں۔ اس وقت یہ ضروری ہوتا ہے کہ انہیں توجہ دلائی جائے کہ اس سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ علم کی روایت میں آج آپ کے استاد
یا آپ کے رہنما یا آپ کے پیر و مرشدی پیدا نہیں ہوئے، اس سے پہلے بھی بڑی شخصیات رہی ہیں۔ ایسے ہی اپنے زمانے میں بھی معاصرین کے بارے میں بھی توجہ دلاتے رہنا چاہیے کہ اس وقت بھی غور کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہر طبقہ فکر میں بہت بڑے علماء ہیں، ادباء ہیں، شعراء ہیں، حکماء ہیں، وہ لوگ ہیں جن سے لوگ رجوع کرتے ہیں، جن سے سیکھتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کسی کی مناسبت ایک آدمی سے ہوتی ہے، کسی کی دوسرے سے ہوتی ہے، لیکن روایت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور انسانوں کے اندر مبالغے کی وہ صورت بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے جو سارے باقی لوگوں سے اس کو بیگانہ کر دے۔ یہ چیز اس کو حق سے بھی بالآخر بیگانہ کر دیتی ہے۔ تو سیدنا علی نے بڑی خوبی کے ساتھ ماضی کی طرف بھی توجہ دلا دی، انہوں نے جس صورتحال میں اقتدار سنبھالا ہے اس کی جانب بھی متوجہ کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ انسان کو جو بات بھی کرنی چاہیے اس میں تمام چیزوں کا لحاظ کر کے ہی زبان کھولنی چاہیے۔ بالکل واضح ہو کہ آخر میں چند سوالات آپ لوگوں کی جانب سے جو موصول ہوتے ہیں، جی سوال جی کیجیے۔ میرا غامدی صاحب سے سوال ہے کہ جب اسلام کی صحیح صورت پیش کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام ہے اور اس میں قرآن مرکز ہے، تو پھر اس کو کسی شخص سے منسوب کر کے یا کوئی مکتبہ فراہی کہہ کے یا مکتبہ غامدی صاحب کہہ کے ہم کیوں منسوب کریں؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے تجدیدی کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور جو فکر میں جو ملاوٹیں تھیں یا کوئی قرآن ہٹا دیا گیا تھا مرکز سے، ان کو انہوں نے درست سطح پہ قائم کر دیا ہے، تو اس کو اسلام ہی کہا جائے، اس کو کسی سے منسوب پھر کیوں کیا جانا چاہیے؟ جی ہم سب بھی ہمارے یہاں تعبیرات جو زیر بحث آتی ہیں منہاج کی، مکتب کی، اس طرح سے یہ مسلک ہے یا مذہب ہے ابو حنیفہ شافعی، اور آج کل یہ فراہی اور یہ سب آپ کی نسبت سے بھی، تو یہ کہتے ہیں کہ جب اسلام ہے تو اسلام بھی کیوں نہ کہیں، اس میں ہم تقسیم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دعوت میں تو ایسے ہی کہنا چاہیے، اللہ کے دین کو پیش کرنا چاہیے، اور اس کے ماخذ کی حیثیت سے بھی اللہ کی کتاب قرآن مجید کا ذکر کرنا چاہیے، پیغمبر کی سنت کا ذکر کرنا چاہیے، رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم ہمیں منتقل ہوا ہے اس کا تعارف کرانا چاہیے۔ دعوت میں تو یہی ہونا چاہیے ہمیشہ۔ اس طرح کی بات اگر کسی موقع پہ کرنا لازم ہو جاتا ہے تو وہ علمی مجالس ہے، یعنی جہاں آپ علم کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہاں ظاہر بات ہے کہ نقطہ نظر زیر بحث آتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر کوئی آدمی کہتا ہے کہ احناف کا نقطہ نظر تو یہ ہے، مالکیہ کا نقطہ نظر تو یہ ہے، یا ہمارے ہاں دیوبندی یہ کہتے ہیں، بریلوی یہ کہتے ہیں، اہل حدیث یہ کہتے ہیں، وہ موقع ہوتا ہے جس میں آپ کہتے ہیں مدرسہ فرائی کا نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے۔ تو ایک وہ گفتگو ہے جو علم کی دنیا میں کی جاتی ہے، ایک وہ گفتگو ہے جو دعوت کی دنیا میں کی جاتی ہیں۔ تو علم کی دنیا میں یہ گفتگویں ان لوگوں کو کرنی چاہیے جو علم سے وابستہ ہوتے ہیں، اور عام آدمی کو دین سیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے وابستہ کرنا چاہیے، اور اپنے گرد و پیش میں بھی اگر کسی کو کوئی حق کی بات بتانی ہے تو اسی طریقے سے بتانی چاہیے۔ یعنی ہم دعوت حق کو لے کر نکلے ہیں، اور دعوت حق کیا ہے؟ اللہ کی بات، اللہ کے پیغمبروں کی بات، اور ہمارے ہاں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہے، آپ کی پیش کی ہوئی ہدایت ہے، لہذا سب سے بڑھ کر ہمیں اس کو اسی سطح پر اور اسی طریقے سے تعارف کرانا ہے۔ واضح آخری سوال بھی لے لیں، جی سوال کیجیے گا۔ میرا نام حمزہ طارق ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا ہے وہاں پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ جب میں آدم کو بنا لوں تو اس کو سجدہ کریں، تو ساتھ ہی آتا ہے کہ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کہ پہلے بات ہوتی ہے کہ ملائکہ کو حکم دیا گیا، لیکن استثناء کے طور پر ابلیس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس جن تھا۔ تو ایک اور جگہ بھی آتا ہے کہ مشرکین نے ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں بنا رکھا تھا، لیکن آگے جا کے آتا ہے کہ انہوں نے خدا اور جنوں کے درمیان نسبت قائم کر رکھی تھی۔ تو کیا یہ الفاظ جب اکٹھے آتے ہیں تو بطور مترادف یوز ہوتے ہیں؟ کیونکہ استثناء جب بیان کیا جاتا ہے تو اسی جنس میں سے کیا جانا چاہیے جس کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جی ہم سب عربی زبان میں یہ اسلوب ہے کہ اس میں جب آپ کوئی بات کہتے ہیں تو نیچے کے طبقات کا ذکر نہیں کرتے، اچھا، اس کو علی سبیل تغلیب کا اسلوب کہا جاتا ہے۔ تو فرشتوں کو جب یہ کہا گیا تو گویا اس وقت ان کے تحت جتنے بھی لوگ تھے، خواہ وہ جنات تھے یا کسی اور مخلوق سے تعلق رکھتے تھے، ان سب کے لیے حکم صادر ہو گیا۔ تو آگے استثناء نے یہ بیان کر دیا کہ اس حکم کا تعلق صرف فرشتوں سے نہیں ہے، بلکہ فرشتے اس حیثیت سے مخاطب تھے کہ اس وقت سب کے رہنما اور سب کے سردار وہی تھے۔ اس پہلو سے یہ بات بیان۔ بالکل واضح ہو گیا۔ ہمارے پروگرام کا وقت ہے، آپ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔